10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی صفیں درست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو ہی نے ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے ظالموں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا اگر میرے بس میں کچھ ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر میں اب بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر پور یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانساروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی شدید زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جامع شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ ہی سے حملہ کر سکتا تھا۔
یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ تدبیر مقام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریزی لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کے لیے وقت کی جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکری نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی ان کا مقابلہ کرتے رہے اور آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران آپ زمین پر گر پڑے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔